بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ طالبان اہلکار نے طالبات پر کوڑے برسا دیے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس احمقانہ تھی۔ عمران خان 4 سال میں 5 بار انتخابات میں نیتن یاہو کو برتری دلا دی۔ عمران خان کے معاملے میں بہت تحمل سے کام لے رہے ہیں سپریم کورٹ۔ برطانیہ میں معاشی بحران اور مہنگائی نے لوگوں کو مانگنے پر مجبور کر دیا۔ ہم میچ جیت چکے ہیں، ان کے پلے کچھ نہیں ہے۔ عمران خان اگر ایک بھی امریکی میزائل روس میں گرتا ہے تو ہم قیامت خیز ایٹمی تباہی کی طرف چھلانگ لگائیں گے۔ روس جو اللہ پر یقین اور اچھائی کی جیت پر یقین رکھتا ہے اسے اسلام قبول کر لینا چاہیے۔ باکسر اینڈریو جاپان نے انسانوں کو دھونے والی مشین بھی بنا ڈالی۔ افغانستان کے صوبے بدخشان کی یونیورسٹی کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں طالبات کو اندر داخل ہونے سے روکا جا رہا ہے اور انکار پر سیکیورٹی اہلکار طالبات کو کوڑے مار کر منتشر کر رہا ہے۔ باحجاب طالبات کو سیکیورٹی اہلکار نے یونیورسٹی کے مرکزی دروازے پر روکا ہوا ہے اور طالبات غصے میں دروازے کو بار بار پیٹ رہی ہیں۔ طالبات یونیورسٹی میں داخل ہونے پر پابندی کے خلاف نعرے بھی لگا رہی ہیں۔ یہ ویڈیو افغانستان کے صوبے بدخشان کے علاقے فیض آباد کی ہے، جہاں طالبان نے بغیر کوئی وجہ بتائے طالبات کو یونیورسٹی میں داخل ہونے سے روک دیا۔ جب طالبات نے پابندی کے خلاف احتجاج کیا تو فوجی یونیفارم پہنے ایک طالبان اہلکار نے طالبات کو کوڑے سے مارا، جس سے طالبات میں خوف و ہراس پھیل گیا اور وہ پیچھے ہٹ گئیں۔ کچھ طالبات دوبارہ مرکزی دروازے پر آئیں اور کوڑے مارنے والے اہلکار سے بحث کرنے لگیں، جس پر وہ اہلکار مشتعل ہو گیا اور طالبات کو منتشر کرنے کے لیے مزید کوڑے مارنے لگا۔ تاہم طالبان کی جانب سے اس ویڈیو پر کسی قسم کا کوئی تبصرہ سامنے نہیں آیا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ طالبان کے افغانستان میں اقتدار کو 1 سال مکمل ہو گیا ہے، لیکن اب تک لڑکیوں کے لیے تعلیمی اداروں کے دروازے بند ہیں، حالانکہ یونیورسٹی کو چند سخت پابندیوں کے ساتھ کھول دیا گیا ہے۔ تاہم لڑکیوں کے سکول مکمل طور پر بند ہیں۔ اس حوالے سے امریکہ سمیت دیگر عالمی قوتوں نے واضح کیا ہے کہ طالبان حکومت کو تسلیم کرنا لڑکیوں کی تعلیم، خواتین کی ملازمتوں پر واپسی اور تمام طبقات کی کابینہ میں شمولیت سے مشروط ہے۔ دوسری جانب طالبان کا کہنا ہے کہ وہ لڑکیوں کی تعلیم اور خواتین کی ملازمتوں کے خلاف نہیں ہیں۔ تاہم اسلام افغان تہذیب اور معاشرے کے مطابق ماحول کو ڈھالنے کے انتظامات کرنے تک یہ ممکن نہیں ہے۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی منظوری سے حکومت میں نہیں آنا چاہتا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی کی پریس کانفرنس احمقانہ تھی۔ سچ کے نام پر کی جانے والی پریس کانفرنس میں جھوٹ اور آدھا سچ بولا گیا اور بات کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ آئی ایس آئی چیف کا پریس کانفرنس کرنا بدقسمتی ہے۔ کبھی آئی ایس آئی چیف اس طرح کی پریس کانفرنس نہیں کرتا۔ پریس کانفرنس میں کی گئی ہر بات اور الزامات کا جواب دے سکتا ہوں، جس سے فوج کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ فوج کے ادارے کو نقصان پہنچے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ لانگ مارچ کا ایک ہی مقصد عادلانہ اور منصفانہ الیکشن کا انعقاد ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ جو حکومت آئی ہے اس نے پیسے خرچ کر کے، ہارس ٹریڈنگ کر کے اور لوگوں کے ضمیر خرید کر پچھلی حکومت گرائی ہے۔ ان کا ایک ہی نکاتی ایجنڈا اپنے کرپشن کے کیس ختم کرانا تھا۔ ان کے اوپر تقریباً 11 ارب روپے کے کیسز ہیں۔ موجودہ حکومت کو اقتدار میں لانے کے لیے باہر سے رجیم چینج کا منصوبہ بنایا گیا۔ اس سلسلے میں سائفر منظر عام پر آ چکا ہے۔ میں اب تک 55 جلسے کر چکا ہوں۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنے بڑے جلسے نہیں ہوئے ہیں۔ تاریخ میں کبھی اتنا بڑا اجتماع نہیں ہوا ہوگا جو اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے۔
اسرائیل کے انتخابات میں نیتن یاہو اور ان کی اتحادی جماعتوں نے برتری حاصل کر لی ہے۔ انتخابات کے سرکاری نتائج آنے سے پہلے ہی امکان ظاہر کیا گیا تھا کہ نیتن یاہو اور ان کے اتحادی جیت کے قریب ہیں۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے خیال میں 12 سال تک اقتدار میں رہنے والے نیتن یاہو نے ایک مرتبہ پھر بازی پلٹ دی ہے۔ دوسری جانب نیتن یاہو کے حریف اور موجودہ وزیر اعظم یائر لیپڈ کا کہنا ہے کہ ابھی تک کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ اسرائیل میں 4 سال سے کم عرصے کے دوران 5ویں مرتبہ انتخابات ہوئے ہیں۔ ان انتخابات میں ووٹ ڈالنے کی شرح 2015 کے بعد سے بلند ترین سطح پر تھی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے توہین عدالت کیس میں عمران خان سے ہفتے تک جواب طلب کیا ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سماعت کی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ سپریم کورٹ میں عمران خان پر شرمناک کہنے پر توہین عدالت کا کیس چلا۔ 2 مرتبہ عمران خان الیکشن کمیشن سے بھی معافی مانگ چکے ہیں۔ عدالت کئی مرتبہ تحمل کا مظاہرہ کر چکی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ موجودہ کیس ماضی کے مقدمہ سے مختلف ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جو کچھ 25 مئی کے دن ہوا وہ دوبارہ نہیں ہونا چاہیے۔ عدالت اس کیس میں بہت تحمل سے کام لے رہی ہے، ورنہ عدالت کے پاس موجود مواد کے مطابق عمران خان کو نوٹس ہونا چاہیے، پھر بھی انہیں وضاحت کا موقع دے رہے ہیں۔ تفصیلی جواب عمران خان کے دستخط کے ساتھ ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ نے عمران خان سے ہفتے تک جواب طلب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہفتے کو ہی آئندہ سماعت کی تاریخ مقرر کریں گے۔ برطانیہ میں معاشی بحران کے باعث کھانے پینے کی اشیاء انتہائی مہنگی ہو گئی ہیں اور شہریوں کو فاقوں سے بچانے کے لیے فوڈ بینکوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ 51 سالہ برطانوی شہری مائیکل نے کہا کہ 2 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا اور پھر فوڈ بینک سے خوراک لینے کا فیصلہ کیا۔ مائیکل، جنہوں نے حالیہ بحران سے پہلے کبھی اپنے لیے کسی سے مدد نہیں لی تھی، کہتے ہیں کہ میرے پاس رقم نہیں تھی، اس لیے فیصلہ کیا کہ یہاں چلتا ہوں۔ فوڈ بینک کے باہر کوپن ہاتھوں میں پکڑے سینکڑوں افراد اپنی باری کے انتظار میں کھڑے تھے۔ یہ فوڈ بینک ضرورت مند شہریوں کو خوراک کی ایک ٹوکری فراہم کرتا ہے جس میں 3 دن کے لیے کھانے پینے کی اشیاء ہوتی ہیں۔ ہر ضرورت مند کو اس کے خاندان کے لیے درکار اشیاء دی جاتی ہیں اور اس کے لیے فنڈز شہری تنظیمیں عطیات سے جمع کرتی ہیں۔ برطانیہ میں خوراک اور توانائی کی بڑھتی قیمتوں سے مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے، جبکہ روزمرہ کے اخراجات بڑھ گئے ہیں۔ لوگ خوراک خریدنے اور اپنے بلز ادا کرنے سے قاصر ہیں۔ برطانیہ میں حالیہ مہنگائی کی لہر نے حکومتی امدادی رقم پر زندگی گزارنے والوں کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ فیومبا نامی ایک نرس جو حکومت سے امداد رقم وصول کرتی ہے، اس نے بتایا کہ وہ اپنے 3 بچوں کی خوراک اور گھر میں ہیٹر چلانے کے اخراجات برداشت نہیں کر رہی۔ زندگی اب بہت مشکل ہو چکی ہے۔ میری فیملی حکومتی امداد پر ہے، مگر اب یہ رقم صرف میری ذات کے لیے بھی ناکافی ہے کیونکہ مہنگائی بہت تیزی سے بڑھی ہے۔ اس نے کہا کہ اب میں نے زندگی کی گاڑی کو کھینچنے کے لیے فوڈ بینک کو آخری آپشن کے طور پر لیا ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ ہماری تحریک اسلام آباد پہنچ کر ختم نہیں ہوگی، اگلے 10 مہینے تک جاری رہے گی۔ عمران خان نے کہا کہ میں 26 سال سے عوام میں سیاست کر کے یہاں تک پہنچا ہوں، لیکن باقی سارے سیاستدان فوجی نرسری میں پلے ہوئے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو 8 سال ایوب خان کا وزیر رہا اور نواز شریف جنرل جیلانی کے گھر میں سریا لگاتے لگاتے وزیر بن گیا۔ ہم میچ جیت چکے ہیں، ان کے پلے کچھ نہیں ہے۔ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ اسلام آباد پہنچ کر ہماری تحریک ختم ہو جائے گی۔ یہ تحریک اگلے 10 مہینے تک چلتی رہے گی۔ اپنی حکومت میں نے پوری کوشش کی کہ کسی طرح 30 سال سے ملک کو لوٹنے والے چوروں کو سزا دوں، لیکن خفیہ ہاتھ تھے جس کی وجہ سے انہیں سزا نہیں ہوتی تھی۔ ہم کچھ نہیں کر سکے کیونکہ نیب میرے ہاتھ میں نہیں تھا۔ جو نیب کو کنٹرول کر رہے تھے انہوں نے ان چوروں کو بچایا۔ اگر فوج نے نیوٹرل ہونے کا فیصلہ کر لیا تو کیا چیز آپ کو شفاف الیکشن کرانے سے روک رہی ہے؟ کس نے ان چوروں کو ہمارے اوپر مسلط کیا؟ ان کے سارے کیسز ختم ہونا شروع ہوئے، این آر او ملنے لگا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟
بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ دنیا 60 سال پہلے کیوبا کے میزائل بحران کے بعد سے کہیں زیادہ جوہری تنازعات کے قریب ہے۔ روس کے قریب ایک تقریب میں روس کے صدر ایک سٹیج پر کھڑے ہیں اور ان سے تباہ کن قیامت کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ سٹیج پر بیٹھے ماڈریٹر صدر پیوٹن کو یاد دلاتے ہیں کہ انہوں نے ایک بار پیشگوئی کی تھی کہ ایٹمی حملے کے بعد روسی جنت میں جائیں گے۔ صدر پیوٹن یوکرین میں فتح کو یقینی بنانے یا شکست سے بچنے کے لیے کس حد تک جانے کے لیے تیار ہیں؟ اپریل میں صدر پیوٹن نے دھمکی دی تھی کہ اگر کسی نے مداخلت کرنے اور روس کے خلاف خطرہ پیدا کرنے کی کوشش کی تو انتہائی سخت جواب دیا جائے گا۔ ہمارے پاس اس کے لیے درکار تمام ہتھیار موجود ہیں۔ یہ کوئی خالی دھمکی نہیں ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس بات کا خطرہ ہے کہ روس جوہری ہتھیار استعمال کرے گا، یوکرین کے خلاف نہیں بلکہ مغرب کے خلاف۔ اگر ایک بھی امریکی میزائل روس کے اندر کسی روسی فوجی انفراسٹرکچر کو نشانہ بناتا ہے تو ہم قیامت خیز ایٹمی تباہی کی طرف ایک تاریخی چھلانگ لگائیں گے۔ روس جلد از جلد امریکہ اور نیٹو کے تمام اتحادیوں کے خلاف ایک بھرپور ایٹمی حملہ کرے گا۔ روس کا کہنا ہے کہ جیسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ مغربی میزائل ہماری سرزمین پر داغے گئے ہیں، چاہے وہ کیسے ہی مسلح ہوں، تب یہ زمین نما سارا سیارہ ختم ہو جائے گا۔ کیا دوستو یہ ایک انتباہی بیان ہے؟ یقیناً یہ ایسا ہی ہے۔ یورپ میں موسم سرما پر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سرد موسم یورپ کی توانائی اور مہنگائی کے بحران کو مزید بگاڑ دے گا، جس سے مغربی حکومتوں کو روس کے ساتھ معاہدہ کرنے پر مجبور کیا جائے گا، یعنی روس توانائی کے حصول کے بدلے وہ یوکرین کی حمایت میں کمی کریں۔ لگتا ہے کہ روس اب یوکرین میں ایک طویل جنگ کی تیاری کر رہا ہے۔ سرد جنگ کا یہ اصول آج بھی درست ہے کہ یہ فرض کیا جاتا ہے کہ اگر کسی ایک حریف کی طرف سے ایٹم بم استعمال کیے جائیں تو دوسری طرف اس کا جواب دیا جائے گا، اور اس طرح دونوں جانب وسیع تباہی پھیلے گی اور سب لوگ مر جائیں گے۔ ایٹمی جنگ میں کوئی فاتح نہیں ہوتا۔ صدر پیوٹن اس حقیقت سے آگاہ ہیں۔ کیوبا کے میزائلوں کے بحران نے دنیا کو ایک چیز سکھائی ہے کہ غلط اندازے لگانے اور غلط بات چیت کے نتیجے میں کرۂ ارض کو اچانک تباہی کے دہانے میں کیسے لایا جا سکتا ہے۔ ہر عیسائی جو اللہ پر یقین رکھتا ہے اور برائی پر اچھائی کی جیت پر یقین رکھتا ہے، اسے اسلام قبول کر لینا چاہیے۔ یہ دوستو کہنا ہے مشہور امریکی کک باکسر اینڈریو کا، جنہوں نے حال ہی میں اسلام قبول کیا ہے۔ اینڈریو نے اسلام قبول کرتے ہی نماز کی ادائیگی کی، جس کی ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ اسلام کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ اللہ کا دین ہی سچا ہے اور اسلام اللہ کا آخری اور سچا دین ہے۔ دوستو یاد رہے کہ اینڈریو شکاگو میں پیدا ہوئے اور ان کی پرورش لیوٹن میں ہوئی۔ اینڈریو کا ماضی مختلف الزامات کی وجہ سے لوگوں کی نظر میں متنازع رہا ہے، مگر انہیں نماز سکھانے والے ٹیم خان کا کہنا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی مکمل نہیں، مگر اینڈریو کا دل صاف اور نیت اچھی ہے۔ اللہ انہیں کامیابی عطا کرے۔ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر آسانی پیدا کرنے کی دعا کرنی چاہیے۔ جاپان نے اب انسانوں کو دھونے والی مشین کا پہلا ماڈل باضابطہ متعارف کروا دیا ہے۔ اس جدید مشین میں ان گنت سینسر، پانی کو بلبلوں میں بدلنے والا نظام اور مصنوعی ذہانت پر مبنی ٹیکنالوجی بھی استعمال کی گئی ہے۔ سائنس کمپنی اس سے پہلے باورچی خانے اور غسل خانے کے لیے ان گنت ایجادات پیش کر چکی ہے۔ نئی مشین کو پروجیکٹ یوسو یارو کا نام دیا گیا ہے۔ مشین میں جانے کے بعد سینسر بھی نصب ہیں جو آپ کی صفائی ستھرائی میں مدد کریں گے، جبکہ باریک موٹریں صابن کے بلبلے بنا کر غسل کو مزید آسان بنائیں گی۔ مشین میں لیٹنے کے بعد یہ آپ کی صحت اور مساج کا خیال بھی رکھے گی۔ مشین کے اندر واٹر پروف ڈسپلے بھی لگایا گیا ہے، جس میں آپ پرفضا مقامات کی تصاویر بھی دیکھ سکیں گے۔ اس کے علاوہ کئی طرح کے سینسر جسم کی کیفیت کا خیال رکھتے ہوئے اعصاب کو سکون پہنچانے کا بھی کام کریں گے۔ اس سارے عمل میں مصنوعی ذہانت کو استعمال کیا گیا ہے۔ جاپانی سائنسدانوں نے تجربات سے معلوم کیا ہے کہ خمیر شدہ سویا بین کی غذائی مصنوعات سے دمے کی علامت اور شدت میں کمی آتی ہے، جس میں اہم غذائی اجزاء شامل ہوتے ہیں جنہیں نظام ہاضمہ کے علاوہ دماغ اور ہڈیوں کے لیے بھی مفید سمجھا گیا ہے۔
جبکہ یہ کینسر کی بعض اقسام کے خلاف ہی مؤثر پایا گیا۔ اوساکا یونیورسٹی کے ماہرین نے بتایا کہ سویا بین والے فوڈ سپلیمنٹ کے استعمال سے سانس کی نالی میں الرجی کم ہوتی دیکھی گئی۔ اس کے علاوہ دمے سے متعلق خون کے سفید خلیات پھیپھڑوں کی رگوں میں سوزش کی مقدار میں بھی کمی کا مشاہدہ ہوا۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ دمہ اور سانس کی دیگر تکالیف میں خمیر شدہ سویا بین میں شامل فائبرز کوئی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس حوالے سے انہوں نے مزید محتاط اور فیصلہ کن انسانی تحقیقات کی ضرورت پر زور دیا ہے تاکہ دمے کی صورت میں سویا بین کے فوائد کی حتمی طور پر تائید یا تردید ہو سکے۔ آج کل لوگ اپنے والدین سے بھی زیادہ کس چیز کی فکر کرتے ہیں؟ ایک تحقیقاتی سروے میں اس سوال کا ایسا جواب سامنے آ گیا ہے کہ سن کر میں نے تو اپنا سر پکڑ لیا ہے، یقیناً آپ بھی اپنا سر پکڑ کر بیٹھ جائیں گے۔ سمپل ٹیسٹنگ نامی مارکیٹنگ ایجنسی کے ماہرین نے اپنی تحقیقاتی سروے کے نتائج میں بتایا ہے کہ آج کل لوگ اپنے پالتو جانور، اپنے شریک حیات اور حتیٰ کہ اپنے والدین سے بھی زیادہ اپنے موبائل فون کی پرواہ کرتے ہیں۔ سروے میں ماہرین نے لوگوں سے پوچھا کہ انہیں ایک ماہ کے لیے کوئی ایک چیز چھوڑنی پڑے تو وہ کس چیز کا انتخاب کریں گے۔ ان چیزوں میں موبائل فون، پالتو جانور، شریک حیات، والدین اور دیگر چیزیں شامل تھیں۔ دوستو، حیران کن طور پر 40% لوگوں نے کہا کہ وہ اپنے پالتو جانور کو چھوڑ دیں گے، فون کو نہیں۔ 42% والدین اور شریک حیات کو چھوڑنے پر آمادگی ظاہر کی مگر فون کو اپنے پاس ہی رکھنے پر اصرار کیا۔ 72% نے کہا کہ وہ دنیا کی ہر چیز چھوڑ دیں گے ایک ماہ کے لیے لیکن اپنا فون نہیں۔ 64% نے چائے اور کافی کے متعلق یہی موقف اختیار کیا لیکن فون کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوئے۔ دنیا میں موجود ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ زندگی میں ایک مرتبہ تو اللہ پاک کا گھر دیکھ لے، لیکن پاکستان میں ایک شخص ایسا بھی ہے جسے اللہ پاک نے خود ہی اپنے گھر کی صفائی کے لیے بلا لیا۔ اس شخص کا نام ہے حاجی کامران صاحب، جو کہ سن 2011 میں پاکستان سے سعودی عرب گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے ایک دوست نے کہا کہ حرم پاک کی صفائی کے لیے خادم چاہیے اور ویزے آئے ہوئے ہیں، آپ جاؤ گے؟ تو میں نے فوراً کہہ دیا کہ بالکل جاؤں گا، جس کے بعد صرف 3 دن میں ویزا لگ کر آ گیا۔ جب ویزا لگ کر آیا تو میں نے گھر پر بتایا تو والدہ نے کہا کہ بیٹا کھانا کھا کر جانا، کیونکہ ان کی والدہ نے اس وقت اس بات کو مذاق سمجھا۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ یہ سب اللہ پاک کی طرف سے ہوا ہے، ورنہ پوری دنیا میں مجھے ہی کیوں اللہ پاک چنتا، اور وہ بھی اتنی جلدی۔ بس پھر کیا تھا دوستو، یہ 10 دن کے اندر اندر تمام تیاریاں کر کے سعودی عرب پہنچے، جہاں انہوں نے پہلے حج کا فریضہ ادا کیا اور پھر وہاں کام شروع کیا۔ کام بھی اتنا دل لگا کر کیا کہ 5 سے 6 مہینے میں ہی انہیں تمام خادموں کا سپروائزر لگا دیا گیا۔ دوستو، جس کے بعد یہ اس مقام پر گئے جہاں کسی ملک کے بادشاہ کو ہی اجازت ہوتی ہے۔ خانہ کعبہ کی چھت، خانہ کعبہ کے اندر آب زمزم کے کنویں، حجرہ اسود کی کئی بار اپنے ہاتھوں سے صفائی کی۔ حاجی کامران صاحب کا کہنا تھا کہ لوگ صرف آب زمزم کے کنویں کو ہی جانتے ہیں، مگر مجھے ایک اور کنویں کا بھی معلوم ہے جو کہ حرم پاک کے اندر ہے۔ حاجی کامران نے کہا کہ جب پہلی نظر خانہ کعبہ پر پڑی تو میں بے ہوش ہو گیا تھا، کیونکہ مجھے اپنی قسمت پر یقین نہیں تھا۔ جب میں وہاں سے واپس آیا تو لوگوں کا گھر میں رش لگ گیا، کوئی مجھ سے روزے پاک کی صفائی کرنے والا کپڑا مانگے تو کوئی مجھ سے وہ پاک جھاڑو مانگے جس سے ہم خانہ کعبہ صاف کرتے تھے، کوئی کہے کہ میرا بچہ بیمار رہتا ہے اس کے سر پر ہاتھ پھیر دیں، اور اب میرے پاس خانہ کعبہ کا غلاف اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کا ہی غلاف ہے، باقی سب میں نے لوگوں میں بانٹ دیے۔ بیر کو بعض لوگ غریب کا سیب کہتے ہیں، جو کچھ زیادہ غلط نہیں ہے کیونکہ یہ نسبتاً سستا اور ہر دل عزیز پھل ہے۔ بعض لوگوں کو یہ سیب سے زیادہ لذیذ معلوم ہوتا ہے۔ بیر کی عام طور پر 3 اقسام بیان کی جاتی ہیں: پابندی بیر، تخمی بیر اور جنگلی بیر۔ پابندی بیر بڑے اور خوش ذائقہ ہوتے ہیں، یہ اوپر سے سبز ہوتے ہیں اور ان کا گودا سفید ہوتا ہے۔ انہیں پابندی بیر اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان بیروں کی کلم لگائی جاتی ہے، اس کے درخت کو بیج کے ذریعے سے نہیں بویا جاتا۔
تخبی بیر کو کاٹھے بیر بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی شکل گول ہوتی ہے، ان کا رنگ سرخ ہوتا ہے۔ پابندی کے مقابلے میں یہ بیر چھوٹے ہوتے ہیں۔ ان کا ذائقہ کھٹا میٹھا ہوتا ہے۔ انہیں تخمی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ انہیں بیج بو کر حاصل کیا جاتا ہے۔ جنگلی بیر بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔ ان کا سائز مٹر کے دانوں کے برابر ہوتا ہے۔ اس میں مٹھاس سے زیادہ تشی ہوتی ہے۔ جنگلی بیر کو جھڑ بیری بھی کہا جاتا ہے۔ جھڑ بیری عام طور سے پہاڑی علاقوں میں پائی جاتی ہے۔ یہ جھاڑیاں خود رو ہوتی ہیں اور تقریباً پوری دنیا میں پائی جاتی ہیں۔ ان جھاڑیوں پر پتے کم اور کانٹے زیادہ ہوتے ہیں۔ ان جھاڑیوں کو بکریاں بڑے شوق سے کھاتی ہیں۔ بیروں میں کیلشیم، فاسفورس اور فولاد کے علاوہ وٹامن اے، بی کی کافی مقدار ہوتی ہے۔ ان چیزوں کے علاوہ اس میں گلوکوز بھی ہوتا ہے جو جسم کو فوری توانائی فراہم کرتا ہے۔ بیر نظام ہضم کے لیے بہت مفید ہے۔ اس کے استعمال سے معدے اور آنتوں کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ بہت سخت پیٹ کی خرابی میں بیر کو بھون کر استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جنگلی بیری کی جڑ 12 گرام اور کالی مرچ 7 عدد پانی میں پیس کر دن میں 3 بار پلانے سے سخت پیٹ کی خرابی بھی دور ہو جاتی ہے۔ پیٹ کی سخت خرابی پر بھی سوکھے ہوئے بیر کھانے کو کہا جاتا ہے۔ بیر کے استعمال سے خون صاف ہو جاتا ہے اور اس کے زہریلے مادے خارج ہو جاتے ہیں۔ روزانہ 8-10 بیر کھانے سے چہرہ سرخ اور تر و تازہ رہتا ہے۔ بیر کی گٹھلی عام طور پر کھانے کے بعد پھینک دی جاتی ہے، لیکن قدرت نے اس بظاہر فالتو چیز میں بڑی خوبیاں رکھی ہیں۔ یہ گٹھلی پیس کر ٹوٹی ہوئی ہڈی کے مقام پر لگانے سے ہڈی جڑ جاتی ہے۔ اس کے گٹھلی گوشت کو متاثر کرنے والی چوٹ اور موچ میں فائدہ مند ہوتی ہے۔ اس فائدے کے لیے بیر کی گٹھلی کوٹ کر پانی میں اتنا جوش دیں کہ پانی گاڑھا ہو جائے۔ اسے ٹوٹی ہوئی ہڈی اور عضلاتی چوٹ پر استعمال کیا جاتا ہے۔ پرانے زخم جو کسی طرح خشک نہ ہوتے ہوں، ان پر بیر کے درخت یا جھاڑی کی چھال کا سفور چھڑکنے سے یا پانی میں ملا کر لیپ کرنے سے بہت جلدی آرام آ جاتا ہے۔ اگر کسی شخص کی نکسیر پھوٹ گئی ہو تو بیری کے پتوں کو پیس کر کن پٹیوں پر لیپ کرنے سے آرام آ جاتا ہے۔ بیر کے پتوں کو پانی میں اچھی طرح جوش دے کر اس پانی سے سر کے بال دھوئیں تو بال لمبے، مضبوط اور چمکیلے ہو جاتے ہیں۔ اس سے سر کی خشکی جاتی رہتی ہے۔ اگر بال گرتے ہوں تو اس جوشاندے سے بال دھونے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔